نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ تو بھی ہماری گفتگو اقامت نماز کے حوالے سے چل رہی ہے کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور کون کون سی شرائط لازمی ہیں۔ تو کل کے درس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی نماز کے فضائل کے حوالے سے کہ پہلے قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی اور اب حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فضائل اور نماز کے وعیدات کو بیان فرمایا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد میں جانے کے لیے نکلے اور اس کو صرف نماز ہی نے نکالا ہو تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک گناہ معاف ہوگا۔ بس جب نماز پڑھے گا تو جب تک نماز پڑھتا رہے گا فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے اور باوضو ہو کر مسجد میں بیٹھا رہے۔ تو بھی دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت نماز کی بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے، نماز پڑھنے کے لیے نکلے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور اس کی ایک خطا کو معاف فرماتے ہیں۔ تو بھی دیکھیے جب گھر سے ہم چلتے ہیں، ہم کتنے قدم چلتے ہیں، ہم ان کو گن نہیں سکتے، بے شمار قدم چلتے ہیں۔ اکثر بھائی دور سے بھی آتے ہیں، کوئی قریب سے بھی آتے ہیں، مختلف کیفیات ہیں سب کی۔ تو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا مرتبہ، مقام، ثواب وہ تو علیحدہ ہے، وہ اجر علیحدہ ہے، لیکن مسجد میں آنے کے لیے جو ہم قدم اٹھاتے ہیں اللہ ان پر بھی ہمیں ایک درجہ بلند درجہ عطا فرماتے ہیں اور ہماری ایک خطا، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر کس قدر بھلائیاں اور خیریں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو بھئی یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، اللہ کے گھر میں نہ آئیں، اللہ کو یاد نہ کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوں، اس کی بارگاہ میں اپنی مسائل مشکلات کو پیش نہ کریں، ہماری بدقسمتی ہے۔ تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم دن میں کتنے قدم مسجد میں آنے کے لیے اٹھاتے ہیں؟ تو ہمیں ایک دن کے اندر نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ نماز تک آنے کے لیے ہمیں کتنے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں، ہمارے کتنے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کتنے ہمارے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اللہ کتنی نیکی ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو مسجد کی طرف آنے کے اجر و ثواب ہیں۔ اور دوسری بات جو بیان فرمائی کہ جب تک انسان مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھنے والا نمازی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ جب تک کہ وہ بندہ مسجد میں باوضو ہو کر بیٹھا رہے، جب تک وہ بندہ مسجد میں باوضو ہو کر بیٹھا رہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ تو بھی ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ سعادت، یہ خوشبختی ہمیں بھی ملے، ہمارے مقدر میں بھی یہ نصیب ہو۔ تو بھی اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم الحمدللہ ویسے بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ 5 نمازوں کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب مکمل اہتمام سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ مکمل ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، کہ جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز نہ پڑھی اس نے دین کو برباد کر دیا، اس نے دین کو برباد کر دیا، یعنی اس عمارت کو گرا دیا۔
اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، اور ایمان کی خاص علامت یعنی پہچان وہ نماز ہے۔ کتنی بڑی بات اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی گئی کہ نماز دین کا ستون ہے، کہ جس نے اس دین کے ستون کو گرا دیا، جس نے اس دین کے ستون کو گرا دیا، نماز 5 وقت کی نہ پڑھی، تو سمجھو اس بندے نے اپنے دین ایمان کو برباد کر دیا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، ہم غور کریں اپنے اوپر کہ ہم کتنا نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اور کیا اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہم نے اپنے ایمان دین کو ہم نے برباد کر دیا حدیث مبارکہ کے مطابق؟ تو بھئی اگر تو ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، تو یہ حدیث مبارکہ ہم پر صادق آتی، سچی آتی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان دین کو برباد کر لیا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ یہ نماز، یہ مسلمان، یہ مومن کی شان ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں جو بات بیان فرمائی گئی، فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایک علامت ہوا کرتی ہے، ایک وجہ ہوا کرتی ہے، اور اسی طرح دین کی، ایمان کی پہچان وہ نماز ہے۔ یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے، سمجھو یہ دیندار ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کی علامت ہے، یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے، یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اور جس کے پاس یہ علامت، یہ جھنڈا نہ ہو، نماز کا علم نہ ہو، تو وہ ایماندار ہوگا، وہ مسلمان کہلائے گا حدیث مبارکہ کے مطابق۔ وہ کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا کہ جس کے پاس سب سے بڑی شناخت، مثال کے طور پر ہمارے پاس اپنا، ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہمارے پاس لائسنس نہ ہو، شناختی کارڈ نہ ہو، تو ہمیں کوئی گاڑی چلانے دے گا؟ کوئی کہیں ہمیں جاننے دے گا؟ ہم تو 1 گھنٹہ ایک بازار میں نہیں جا سکتے، روڈ پر نہیں چل سکتے، اگر ہمارے پاس شناختی کارڈ نہ ہو، لائسنس نہ ہو، تو پولیس والے روک لیں گے، پابندی لگائیں گے ہمارے اوپر، ہماری گاڑی کو بند کر دیں گے، ہمارے سفر پر پابندی لگ جائے گی، کیونکہ شناختی کارڈ ہماری پہچان ہے، ایک قوم کی پہچان ہے، اور یہ ضمانت دیتا ہے ہماری حفاظت کی، لائسنس، شناختی کارڈ۔ تو اسی طرح مومن بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے نماز سب سے بڑا علم، سب سے بڑی ایک نشانی ہے مسلمان کی۔ اور فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ یہ نماز ہی مسلمان کی شان ہے، نماز سے ہی مسلمان کی شان بلند ہوتی ہے، اس کو ایک اللہ مرتبہ مقام دیتا ہے۔ تو بھئی ہم خدا را اپنے حال پر رحم کھائیں، سوچیں کہ ہماری یہ زندگی کس نہج پر جا رہی ہے، ہماری یہ زندگی کس نہج پر جا رہی ہے، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور کیا نماز نہ پڑھ کے ہم کتنا نقصان اپنا کر رہے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں ابھی نہیں ہو رہا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم کرے گا، میزان قائم کرے گا، کل کے درس میں بھی یہ بات ہوئی کہ جب جنتی لوگ جہنم میں جانے والوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو، وجہ کیا ہے، کیا کہیں گے وہ کہ لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ آج ہمیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے آج ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ تو بھئی کہیں ہمیں بھی یہ بات کل قیامت کے دن نہ کہہ دی جائے کہ ہم بھی اس بات سے شرمندہ نہ ہو کہ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، ایمان والے تھے، لیکن کبھی اللہ کے سب سے بڑے حکم کو پورا نہیں کیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی جو مومن کی شان معراج تھی، کبھی اس کو ہم نے ادا نہیں کیا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اور آج اللہ کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نہ کرے ہمیں جہنم کے اندر ڈالا جا۔ اگر ایسا معاملہ کل کو ہمارے ساتھ بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ ہاتھ آئے گا؟ کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا۔ وہاں پر تو انسان کہے گا اللہ اس سونے کا ڈھیر لگا دیتا ہوں، چاندی کا ڈھیر لگا دیتا ہوں، مال کا ڈھیر لگا دیتا ہوں، یہ میرے بیوی بچے، میرے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب سارے لے لے، لیکن مجھے اس جہنم کی عذاب سے، اس جہنم کی آگ سے اور آج کے دن کی ذلت سے مجھے بچا لے۔ تو کوئی بچائے گا وہاں پر؟ کچھ کام نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہم یہاں پر اپنے امتحان کی تیاری کریں، وہاں پر تو بدلے ملیں گے، انعامات ملیں گے، کوئی پاس ہوگا، کوئی فیل ہوگا، کوئی کامیاب ہوگا، کوئی ناکام ہوگا، وہاں پر تو فیصلے ہوں گے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں پر عمل کریں، جو بیج بیج کر جائیں گے
وہی فصل آگے جا کر کاٹیں گے. جیسا بیج یہاں پر بیجیں گے وہ فصل آگے جا کے کاٹیں گے. تو ہر کسی کو پتا ہے کہ ہم نے کیا بیجا ہے. ہر کسی کو پتا ہے کہ دنیا میں ہم نے کون سے بیج بوئے ہیں, بیجے ہیں, اور کون سی فصل کل کو ہم کاٹنے جا رہے ہیں. بھائی پتا ہے کہ نہیں سب کو؟ ہر کسی کو اپنے اعمال کا پتا ہوتا ہے. اگر کسی کو پتا نہ ہوا, کوئی غلط فہمی میں رہ گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو ریکارڈ اس میں سے کوئی چیز مٹ نہیں سکتی. وہ تو دل سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے. انسان کہے گا کہ میں نے یہ چوری کی نہیں, میں نے زنا کیا ہی نہیں, میں نے آپ کی نافرمانی باری تعالیٰ کی نہیں. انسان مانے گا نہیں, یہ فطرت انسان کی جھوٹ بولنا. پھر اللہ تعالیٰ ساری ریکارڈنگ دکھائے گا کہ یہ دنیا میں تو نے فلاں فلاں موقع پر یہ اعمال کیے. انسان کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے, باری تعالیٰ اس نے میرے اس ہاتھوں سے چوری کی, فلاں کو تھپڑ مارا, تکلیف پہنچائی, کسی پر ظلم کیا, کسی پر ستم کیا, ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے. اس کے پاؤں جن سے چل کر گیا اس کے خلاف گواہی دیں گے. اس کی آنکھیں, اس کے کان جس سے کسی کی غیبت بری بات سنی ہو, یہ گواہی دیں گے اس بندے کے خلاف. اس کی آنکھیں کہ میں نے آنکھیں کہیں گی کہ میں نے دیکھا اس کو کہ اس نے فلاں گناہ کیا. ہماری زبان گواہی ہمارے خلاف دے گی. تو پھر ہم کہاں بھاگیں گے؟ جب ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہم کیسے بچ پائیں گے؟ تو بھائی غور کریں, سوچیں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. کہ ہم اس لیے آئے تھے کہ چند مکانات بنا لے, چند گاڑیاں بنا لے, مال اکٹھا کر لے؟ کیا اس لیے بھیجا تھا؟ مال اکٹھا کرنا, کاروبار کرنا, ملازمت کرنا, محنت مزدوری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اپنے اس تمام سسٹم کو ہم دین کے شریف کے سانچے میں ڈھالیں. اپنے کاروبار کو ایک ایمان والا بن کر کاروبار کریں, ایک مسلمان بن کر ملازمت کریں, ایک مسلمان بن کر ذمہ دارا کرے, ایک مسلمان بن کر اپنے کاروبار کرے کہ پتہ ہو کہ یہ مسلمان ہے. اپنے کاروبار میں ایمانداری, جب اللہ کا حکم آئے نماز کا نماز پڑھے, اللہ کے احکامات کو پورا کرے, تو پھر انشاءاللہ ہماری یہ کاروبار, ہماری یہ کام, یہ بھی عبادت بن جائے گی. تو بھائی سارے بھائی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم غور و فکر کر کے اپنی زندگی گزاریں گے, کہ لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اپنے کاروبار کے دوران ایمانداری سے کاروبار کریں گے, چیزوں میں ملاوٹ نہیں کریں گے, بے ایمانی نہیں کریں گے. اور جب نماز کا وقت ہو نماز پڑھیں گے, جب زکوٰۃ کا وقت آئے اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی دیں گے, جب حج کا وقت آئے تو پھر حج بھی کریں گے, جب رمضان کا مہینہ آئے تو پھر روزے بھی رکھیں گے. جو بھی موقع محل کی مناسبت سے اللہ کا حکم ہو, اللہ کے ہر اس حکم کو حضور کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی میں لائیں گے. سارے بھائی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اغفر ورحم انت خیر الراحمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفرہ واتوب الیہ. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.